9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی، رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاشی نہ ہوگی۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم جان مال اہل و عیال سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام حضور آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا حضور ہمارے لیے بیکار ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ حضور اگر مجھے یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ بھی ہو تو میں دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ جانثاروں کا یہ جواب سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر جانثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کیا اور یہ کہا، اے زمانہ تو کیسا بے وفا دوست ہے، ہر صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں اور یہ زمانہ کسی سے عوض قبول نہیں کرتا۔ دراصل سارا معاملہ تو خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر زندہ شخص موت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یا قاسم یا عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں، تواضع یہ کی ہے کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ مجھے معلوم ہے، مگر میرے ساتھی میرے اصرار پر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرے بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان۔ یا اللہ میرے حوصلے بلند کر، میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کی نیند لگ گئی۔ نیند لگنا ہی تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، دیکھ یہ تمام روحیں تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں۔ بیٹا حسین، کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ امام علی مقام نے بیدار ہو کر خواب تمام اہل حرم کو سنایا۔ یہ خواب سن کر سب پریشان ہو گئے۔ امام علی مقام کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ سے رہا نہ گیا، آپ رونے لگی اور کہا کہ کاش آج میری موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی، آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں، بھائی ان گزرے ہوئے جانشینوں کا سہارا میرے بھائی حسین تم ہی ہو۔
امام حسین نے فرمایا بہن وقار کا ساتھ نہ چھوڑو، اللہ کی طرف امید رکھو۔ حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ شدت سے رونے لگی اور روتی روتی آپ بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمائی بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، اسی نمونے سے صبر و تسلی حاصل کرو۔